بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسان کی زندگی کا سفر دنیا سے شروع ہوتا ہے، مگر اس کا اصل انجام قبر کی اندھیری مٹی میں ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلا پڑاؤ ہے جہاں مومن کو رحمتوں کا سایہ نصیب ہوتا ہے اور گنہگار سخت پکڑ کا سامنا کرتا ہے۔ آئیے آج ہم قبر کے عذاب اور ثواب کے وہ حقائق جانتے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، تاکہ ہماری زندگی کا رخ درست ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مردہ رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس مردہ سے کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو کس فریب میں پڑا رہا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں فتنے کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں؟ تو کس گھمنڈ میں تھا جب تو لوگوں کو دھکا دیتا ہوا میرے اوپر سے گزرتا تھا؟ تو اگر مردہ نیک و صالح ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی طرف سے قبر کو جواب دیتا ہے کہ اے قبر، یہ تو زمین پر لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا اور بری بری باتوں سے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو اب میں اس کے پاس ہریالی لاؤں گی اور اس کا بدن نور ہو کر دوبارہ مجھ سے نکلے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے دربار رحمت تک رسائی حاصل کرے گی۔ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میت سے بوقت دفن قبر کہتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بے بسی کا گھر ہوں۔ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا تو آج میں تیرے لیے رحمت بن جاؤں گی، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب بن جاؤں گی۔ میں وہ جگہ ہوں کہ خدا کے فرما بردار بندے مجھ میں داخل ہونے کے بعد مسرور ہو کر نکلتے ہیں، اور خدا کے نافرمان بندے مجھ میں داخل ہو کر رنجیدہ و غم زدہ ہو کر نکلتے ہیں۔ محمد بن سبیح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب قبر میں میت کو عذاب ہونے لگتا ہے تو دوسرے مردے اس سے کہتے ہیں کہ اے شخص، کیا تو نے ہم لوگوں کا حال دیکھ کر کچھ بھی عبرت نہیں حاصل کی؟ ہمارے تو اعمال ختم ہو چکے تھے، لیکن تو زندہ تھا اور تجھ کو کافی مہلت ملی، لیکن تو نے اپنے اعمال کی کچھ بھی اصلاح نہیں کی۔ اے ظاہری دنیا پر فریب کھانے والے، تو نے ان لوگوں سے عبرت نہیں پکڑی جو تجھ سے پہلے ظاہری دنیا پر فریب کھا کر زمین کے اندر چلے گئے، حالانکہ تو ہمیشہ دیکھا کرتا تھا کہ سب کے اقربا و احباب لوگوں کو اس منزل تک پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مردہ جب قبر میں دہشتوں کا منظر دیکھتا ہے تو بہت گھبراتا ہے۔ اس وقت اس کے اعمال صالحہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد اور صدقہ وغیرہ اس کی وحشت اور گھبراہٹ کو دور کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ قبر میں جب عذاب کے فرشتے میت کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہٹو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے نمازوں میں بہت لمبا لمبا قیام کیا تھا۔ پھر عذاب کے فرشتے میت کے سر کی جانب سے آتے ہیں تو روزہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہٹو، تمہیں اس طرف سے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس نے دنیا میں روزہ رکھ کر خدا کے لیے بہت زیادہ پیاس برداشت کی تھی۔ پھر عذاب کے فرشتے میت کے دائیں بائیں سے آنا چاہتے ہیں تو حج و زکوٰۃ راستہ روک لیتے ہیں کہ اس نے خدا کے لیے اپنے بدن کو بڑی تھکن میں ڈالا تھا۔ پھر عذاب کے فرشتے میت کے دونوں ہاتھوں کی طرف سے آنے لگتے ہیں، صدقہ روک لیتا ہے کہ اس نے ہاتھوں سے صدقہ دیا تھا۔ پھر عذاب کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔
اور اس کی قبر میں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے چوری کر دی جاتی ہے، اور اس کی قبر میں ایک کندیل جلا دی جاتی ہے جس سے قیامت تک قبر میں روشنی رہے گی۔ قبر کا عذاب اور ثواب محض کہانی نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر اس اندھیرے گھر کو روشنی میں بھر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اس میں جنت کا باغ عطا فرمائے، آمین۔